لیکن میں چاہوں گا کہ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کیا جائے۔ یاسمین راشد صاحبہ، اب جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قرضے بہت لیے ہیں، اس لیے ان قرضوں کو اتارنے کے لیے اور ان قرضوں کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل فیصلے لینا پڑ رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے مجھے تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل سوائے غلط بیانی کرنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کرونا کی وبا پورے دنیا میں جب پھیلی تو میرا خیال ہے کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خان صاحب کی ایک اچھی پالیسی کی وجہ سے، جس اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہوگا اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ مینج ہو رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ چلتی رہے، اور اس بات کی تو ساری دنیا گواہی کر دیتی ہے کہ بھئی ہمارے دورانیہ میں معیشت جو ہے اس طرح کہیں ڈسٹرب نہیں ہوئی بلکہ بہتر حالات ہوئے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ٹیکسٹائل جو سیکٹر تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس دورانیہ جب دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، تو میرا خیال ہے کہ تنقید کی خاطر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اصل میں ان کو سمجھ نہیں آئی ہوئی، یہ آ کے اور گھبرا کے نہ ان کو یہ جو گڈ گورننس کے ان کے بارے میں تھا نا، ایک وہ مت تھی کہ یہ گڈ گورننس اور ان کو بہت گورننس کی پہچان ہے اور سب کچھ، وہ تو آپ کے سامنے اب بالکل یہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا ہے کہ they were totally confused, they did not know how to manage۔ ہمارے وقت میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا تھا کہ جو خدا نہ خواستہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک رستے نہیں چل رہی تھی۔ ہم نے 6% جی ڈی پی جو ہے اپنا گروتھ دکھائی، اور سب سے بڑی یہ بات ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ملازمتیں جو ہیں ہمارے وقت کے اندر آپ کو پتہ کریٹ ہوئی، اور یہ تو ان کی اپنا اکنامک سروے جو ہے وہ خود بتا رہا ہے۔ یہ جو ایویڈنسز سامنے آتے ہیں اس کے بیسس پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پالیسی جو تھی وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان۔ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر میں آپ دیکھیے کتنی ترقی ہوئی، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کتنی ترقی ہوئی، جو ان کی بے وقوفانہ قسم کی انہوں نے اقدام اٹھائے ہیں اس سے تو ان کو مزید ٹیکسٹائل والوں کو نقصان ہوگا۔ ان کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا دیا، اور زیدی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے، یہ وہ چھوٹی خوشیاں دیتے ہیں لوگوں کو جو ان کا خیال ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں۔ ٹریڈرز ہو گئے ان کو کہ جی وہ اتنا ٹیکس ہوگا، اور جو انہوں نے جس ٹیکس کا ذکر کیا، امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بہت ہی زیادہ دنیاوی مشکل حالات کے باوجود عمران خان واز آن اے کانسٹنٹ کورس آف پروگریس۔ مطلب کسی طریقے سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بتائیے حالات بہتر نہ ہوتے تو آپ کو اس بات کی خبر ہے نا کہ میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جب میں پنجاب کی وہ منسٹر تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 کروڑ فیملیز کو ہم نے 10-10 لاکھ کی انشورنس اسکیم میں لا کے ان کو کتنی بڑی ریلیف دی ہے۔ جا کے ان سے پوچھئے تو صحیح، they will tell you کہ وہ کتنی دن رات دعائیں اس بات کو دیتے ہیں۔ آپ احساس پروگرام کو دیکھیں، عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق لایا تو عمران خان لے کے آیا، بیکاز ہی براٹ ان آل، کیونکہ ان کو فکر ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، لوگوں کے علاج کے لیے پریشانی ہوتی تھی، لوگوں کے گھر میں کھانا ہونا چاہیے۔ تو میں ویسے ابھی فی الحال ہیلتھ کارڈ کا سٹیٹس کیا ہے؟ پیپل فرینڈلی پالیسیز۔ میرا خیال ہے جی میری جو اطلاع کے مطابق جو لیٹسٹ فگرز تھیں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ ہمارا کارڈز تھے، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں۔ میں نے کہا چلے آپ اس کو اپنا ہی سمجھ کر کے کنٹینیو کریں کہ میری اطلاع کے مطابق 14.5 لاکھ لوگ ابھی تک 14.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی اس سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ اور امیجن ہی آپ کر سکتے ہیں، میں یہ بات کل میں کورٹ میں گئی بھی تھی، وہاں کورٹ کا ایک کلرک مجھے ملنے آیا، مجھے صرف سلام کہتے جی میں صرف آپ کو دہشت گردی کی کورٹ میں مجھے کہتا ہے جی میں صرف آپ کو میڈم سلام کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا وعلیکم السلام۔ کہتے جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے گھر میں کتنے لوگ بیٹھ کے آپ کو اور خان صاحب کو دعائیں دیتے ہیں، میرے بھائی کی ڈائلسس ہو رہی ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کارڈ دیا، یہ تو لوگ ان کو تو احساس ہی نہیں ہے، ان کو لوگوں کا تھوڑی احساس ہے۔ اگر ان کو عام آدمی کا احساس ہوتا تو اس طرح کا بجٹ دیتے آپ مجھے یہ بتائیے، یا ریلیف دے رہے ہیں 2000 روپے، ان کو ویسے ہی شرم آنی چاہیے جو اس طرح میں۔ سو دیرفور میں تو فرینکلی سپیکنگ انہوں نے یہ تو ایک بیرونی سازش کے مطابق ایک کام اچھا چل رہا تھا، ایک ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، دنیا میں تعریف ہو رہی تھی کہ ہم نے حالات اچھے کر رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ سارا کچھ۔ آپ بتائیے کیسے ممکن ہوتا کہ
کووڈ کا علاج ہم نے ٹھیک کیا, کووڈ کی ویکسینیشن ہم نے ٹھیک کی, ہمارے جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں کہیں دیکھ لیں اکنامک سروے میں, all our health indicators have improved immensely in the last 4 years. ملک دیکھے جاتے ہیں on social indicators. ہمارے انڈیکیٹرز نے سب کچھ یہ شو کیا, جاب اپرچونٹیز لوگوں کی بڑھی. یہ اگر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو سمجھ آنے بس سیاسی لڑائی میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی, اس کا کنٹینیو رہنا بہت ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.